شاہ قتل کیس میں سنسنی خیز نتیجہ ان تمام حلقوں کو افسردہ کر گیا جو اس کے بہیمانہ قتل کے نتیجے میں طاقتور قاتلوں کو قرار واقعی سزا دیے جانے کی امید لگائے ہوئے تھے۔ یہ قتل سوشل میڈیا کے توسط قومی خبر میں تبدیل ہو گیا۔ شاہ زیب اس لحاظ سے خوش قسمت تھا کہ اس کے دوست پڑھے لکھے، کمپیوٹر چلانے والے اور ذرائع ابلاغ میں کام کرنے والے تھے۔ ان کی کاوشوں سے سیاسی جماعتوں کو بھی قتل کی درندگی کا احساس ہوا اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سول سوسائٹی کی طرف سے علم احتجاج بلند کیے جانے پر انصاف کے نظام کو کچھ تیزی دکھائی دینی پڑی۔ سچی بات تو پوچھیں تو مجھے شاہ زیب کے قتل پر اتنا ہی افسوس ہوا تھا جتنا کسی بھی قتل پر ہو سکتا ہے، مگر نہ اس سے زیادہ ہوا نہ اس سے کم۔ سوشل میڈیا پر چلنے والی کمپین نے مجھ پہ یہ تلخ حقیقت واضح کی کہ اس ملک میں مقتولوں کے بھی درجے ہیں۔ ایک ایسا شہر جہاں سے ہزاروں بے گناہوں کے جنازے سالوں سے اٹھائے جا رہے ہیں، جہاں گندم کی بوریاں کم اور بند بوری لاشیں زیادہ ملتی ہیں، وہاں پر ایک مقتول کو دوسرے مقتولوں پر طبقاتی اور وسائل کی بنیاد پر فوقیت دینا ستم ظریفی ہے۔ مگر ان پیچیدہ زاویوں کے باوجود شاہ زیب کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد میں تمام فکر مند شہریوں کی طرح قاتلوں کو انجام تک پہنچاتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا، مگر اب 50 کروڑ کے لگ بھگ خون بہا کی رقم لے کر شاہ زیب کے والد اور والدہ اور 2 بہنیں فیصلہ خدا پر چھوڑ کر پاکستان سے باہر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ بہت سے دلوں میں ان کے خلاف نفرت پنپ رہی ہوگی۔ کوئی ماں باپ اپنے بیٹے کی جان کی قیمت کیسے لگا سکتے ہیں؟ مگر حقیقت بڑی ظالم ہے۔ وہ جذبات، وہ خواہشات، عزم، حوصلے، غیرت سب کو نگل جاتی ہے۔ جو بکتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک میں اصول پر جم جانے کی قیمت کیا چکانی پڑتی ہے۔ شاہ زیب کے قتل پر معافی اور اس کی تلافی کو محض پیسوں کے زاویے سے نہ دیکھیں۔ میں نے ایسے درجنوں معاملات کا قریبی مطالعہ کیا ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خون بہا معاہدے کے پیچھے سب سے مؤثر ہتھیار دھمکی ہوتا ہے۔ شاہ رخ جدوئی کے خاندان کی طرف سے یہ کہا گیا ہوگا کہ ہم انصاف بھی خرید لیں گے اور آپ کی باقی اولاد بھی مار دیں گے۔ یہاں پر قتل اور جج دونوں سستے مل جاتے ہیں۔ شریف لوگ بھی دشمنیاں نہیں پال سکتے۔ اس وجہ سے مذہبی ریاستوں میں ریاستی ادارے ان کو تحفظ فراہم کرنے پر مامور ہوتے ہیں۔ چونکہ ہمارا نظام جنگل کی خونی وحشتوں سے بھرا ہوا ہے، لہٰذا یہاں پر شریف لوگوں کو معافی تلافی کے بغیر گزارا نہیں۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر انتقام اور انصاف کی سوچ کی اڑان ایک بھلی تفریح ہے، جب چاہیں کر لیں۔ جب ریاست جرائم پیشہ افراد کے سامنے ہر جگہ گھٹنے ٹیکتی جا رہی ہو، جب بندوق آپ کی کن پٹی پر رکھ کر اپنی مرضی کے فیصلے لکھوائے جا رہے ہوں، جب قاتل آرام دہ کرسیوں پر براجمان ہو اور لواحقین زندگی بچانے کی تنگ وصولی پر لٹکے ہوں، تو خون یہاں بحثیت شکریہ قبول کرنا پڑتا ہے۔ شاہ زیب کے خاندان نے یہ معاہدہ کر کے ثابت کر دیا کہ اس ملک میں زندگی گزارنے کی 2 ہی طریقے ہیں، یا دن دہاڑے قتل کر لو اور اگر نہیں کر سکتے تو رات کی تاریکی میں تفضیلہ کر لو۔ یہ نکتہ شاہ زیب کے خاندان والوں کے لیے باعث شرم نہیں ہے، بلکہ اس ملک کے چلانے والوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔